السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج ہم موجود ہیں جناب رانا ثناء اللہ جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اور سابق وزیر قانون پنجاب. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا کیا آپ کو اس کیپٹن صفدر کے نعرہ بازی پہ افسوس ہے یا جو کچھ آئی جی پولیس کے ساتھ ہوا مبینہ طور پہ ان کو اغوا کیا گیا اس پر افسوس ہے یا پھر سیاسی طور پہ تو آپ بہت خوش ہوں گے؟ اس میں جب آپ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں تو آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے رد عمل کے طور پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتا، اور بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندازے کے مطابق جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے اندازے سے ہٹ کے جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں. تو وہ ایک ایسی پوزیشن تھی کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی کال کے اوپر جو ہے وہ نکلے ہیں اس حکومت کے خلاف. جو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی اس کے اوپر جو لوگوں کا رسپانس تھا، اس کے بعد پھر لوگوں نے جس طرح سے اس کے اوپر انالیسز ہوا، تبصرے ہوئے، اور اس کے بعد جو کراچی کا جلسہ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سپیچ تھی، جو انہوں نے ان فردرنس آف میاں نواز شریف سپیچ کی، اور اس کو انہوں نے بڑے ہی بہتر انداز سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا. میرا خیال ہے کہ اب تک کی ان کی جو اتنی بھی تقاریر ہیں دیٹ واز دی بیسٹ ون. اگلے دن یہ دونوں جلسے ڈسکس ہونے تھے، یہ تقاریر ڈسکس ہونی تھی. اختر مینگل کا وہاں پہ جانا، اس کی سپیچ وہ بھی بڑی اہم تھی، وہ ڈسکس ہونی تھی. محمود اچکزئی کا بیانیہ ڈسکس ہونا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے شاید مینج یہ کرنا چاہا کہ ایک چھوٹا سا ایونٹ کریٹ کرتے ہیں تو یہ سارا دھیان ادھر بٹ جائے گا اور یہ جلسہ جو ہے یہ جو ہے وہ اسی طرح سے نکل جائے گا. تو ان کو یہ چیز مل گئی کیپٹن صفدر صاحب کے وہاں پہ نعرے لگانے کی. حالانکہ وہاں پہ نعرے لگانا کوئی ایسا جرم نہیں ہے، کوئی ایسا اچنبھا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. وہاں پہ جب بھی پولیٹیکل گیدرنگ ہوئی ہے نعرے بازی، ہلڑ بازی، دھکے بازی ہوتی رہتی ہے. تو یہ قطعاً ایسا عمل نہیں تھا جس کی بنیاد کے اوپر کوئی مقدمہ درج کیا جاتا. لیکن یہ مقدمہ درج کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ایک تو جلسے کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ یا اس کو یعنی بیک گراؤنڈ میں لے جانا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی دراڑ اس سے پڑ سکتی تھی. مگر اس سب واقعے کا فائدہ تو آپ کو ہوا نا کہ پوری سندھ کی پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ احتجاج پہ چلے گئے، ایک قسم کا بائیکاٹ کرنے لگ گئے. تو یہ تو سارا نون لیگ کو فائدہ ہوا اس کا. نہیں، اس میں یہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کیپٹن صفدر کو، پہلی بات تو یہ کہ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ سارے اوفینس تو بیلیبل ہیں. یہ استخاصہ بناتے، عدالت بھیج دیتے، وہ ان کو نوٹس طلبی بھیج کے طلب کر لیتی. دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک خاتون ہونے کے علاوہ وہ ایک بڑی پارٹی کی لیڈر ہیں، ان کی فالوئنگ ہے، اور اس بیڈ روم کو توڑ کے اندر داخل ہونا یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے قانونی طور پہ بھی بلکہ آئینی طور پہ. آئین کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ ہر شہری کے جو ہے وہ پرائیویسی کو اور اپنا ڈگنیٹی کو جو ہے وہ ناقابل تسخیر قرار دیتا ہے. اور ایسا کرنا جو ہے یہ یعنی ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ اوفینس ہے. یہ کیا گیا اور ان کو بیڈ روم میں جا کے، حالانکہ بھئی آپ ادھر بیٹھ جائیں، وہ 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد سو کے اٹھیں گے، باہر جانے کے لیے کہیں نکلیں گے تو آپ ان کو اریسٹ کر لیں اگر کرنا ہی ہے تو. لیکن پھر یہ جب آدمی کوئی انتقام اور نفرت میں غرق ہو کے جب آدمی کوئی کام کرتا یا کرواتا ہے تو پھر اس کی سینس جو ہے نا وہ پھر جاتی رہتی ہے. تو یہ تو ایک تو یہ بڑا ہی قابل مذمت، بڑا ہی افسوسناک عمل ہوا، جس سے پوری قوم نے یہ محسوس کیا کہ اگر مریم نواز جو کہ قوم کی بیٹی ہے، قوم کی بہن ہے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے، اس کے خلاف اس قسم کا اوفینس ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی ایکسکیوز.
وداؤٹ اینی لافل. مگر پھر اس کا ذمہ دار سندھ حکومت نہیں ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ ہاں اس میں ان کی, اس میں کمزوری کس کی ہے؟ جی اس میں جو ہے وہ پہلے ان کا خیال تو یہی تھا کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے سے اپنا بیانیہ پیش کرے گی. لیکن ہوا پھر یہ کہ یہ جو ہے وہ آئی جی کے ساتھ بھی اس کے بھی بیڈ روم کو جو ہے وہ ٹریس پاس کیا گیا, اور اسے پھر لا کے اس عمل کو کروانے کے لیے, ایف آئی آر کو درج کروانے کے لیے اس سے جو احکامات حاصل کیے یا اس سے جو آرڈرز حاصل کیے, تو یہ ایک اور واقعہ ہو گیا. تو آپ جب پنجاب میں حکومت میں تھے تو یہ صوبائی حکومتوں کے پاس آئی جی کا کنٹرول نہیں ہوتا, کسی اور کے پاس ہوتا ہے؟ آپ کے دور میں بھی پولیس کے جو سربراہ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حکم مانتے تھے اور آپ کا نہیں مانتے تھے. دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ میں وفاقی حکومت کہوں گا, کیونکہ آئی جی جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ لگتا بھی وفاقی حکومت کے آرڈر سے ہے اور ہٹتا بھی وفاقی حکومت کے آرڈر سے ہے. لیکن اس کو اغوا وفاقی حکومت نے کرایا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کو اغوا جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کروایا. جب اس کو اغوا کیا جس نے بھی ہے, لیکن جہاں پہ اس کو لے جایا گیا تو پھر اغوا تو انہی نے کروایا ہوگا نا. تو پھر عمران خان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے؟ عمران خان کا اس میں 100% قصور ہے, کیونکہ وہ اس میں شامل ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی زیدی جو ہے وہاں پہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے یہ ساری جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کر رہا تھا, تو اب آپ ان کو نکال دیں. تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ صوبوں کے اندر اس طرح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک کام جو ہے اسے کرنے کے لیے کوئی سنگل ہینڈڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا, کوئی 2 3 4 لوگ مل کے بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور صوبوں میں جو ہے وہ وفاق کی مداخلت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن یعنی کسی آئی جی کو پریشرائز کرنا, اس کو کوئی زور دے کے کسی کام کے لیے مجبور کرنا, یہ تو ایک نارمل پریکٹس ہے. مگر رانا صاحب اس کو گھر سے اٹھا لینا رات کے 2 بجے, مگر رانا صاحب آپ کے دور حکومت میں دینا اس کو, یہ بات جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل تھا کہ شاید اس کی جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی. رانا صاحب عمران خان کا تو آپ بڑی آسانی سے الزام دے رہے ہیں, مگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب, اس کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کے دور میں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جس میں شاید آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے. یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور یہ جو فیض آباد دھرنا ہوا اور جس طریقے سے وہ دھرنا ختم ہوا, تو اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہی ذمہ دار تھا, اور اگر وزیر اعظم ذمہ دار تھا تو نواز شریف صاحب ہی ذمہ دار تھے ان تمام واقعات کے جو ان کے دور میں ہوئے. نہیں دیکھیں, اس میں ہر واقعے کی جو ہے وہ آپ اس کو انالائز کر کے اس چیز کے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کہاں پہ ذمہ دار ہے یا کہاں پہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اس واقعہ میں جو پی ٹی آئی کا کردار ہے, جب سے وہ کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں پہ وہ گئے ہیں مزار قائد پہ, اس کے بعد سے جو وہ گراؤ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اس کو آپ بیچ میں سے نکال سکتے ہیں. جو علی زیدی وہاں پہ جو ہے وہ بڑکیں لگا رہا تھا, اس کو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو رات کو ہوا آئی جی صاحب کے ساتھ, تو اس میں آپ ٹھیک ہے جن لوگوں نے کیا ان لوگوں نے کیا ہے, عمران کا اس میں اغوا میں کوئی رول نہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں کو بیچ میں سے نکال دیں. عمران جو ہے وہ بالکل اس پوری ایپیسوڈ میں جو ہے وہ بالکل شامل ہے. جیسے ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں نواز شریف صاحب پہ بھی الزام لگتا ہے اور شہباز شریف صاحب پہ بھی لگتا ہے اور آپ پہ بھی, اسی طرح عمران خان بھی ذمہ دار ہے. ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. کیسے؟ مطلب کہ واقعہ بہت بڑا سانحہ تھا. بڑا سانحہ اس طرح سے تھا کہ وہاں پہ جو پولیس موجود تھی, اس کے ساتھ جب موب جو تھا طاہر القادری صاحب کا, تو اس کے ساتھ جو ان کا وہاں پہ جو ہے وہ سکفل ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مس یوز آف پاور ہوا ہے. اس میں کوئی سازش تو نہیں ہے ماڈل ٹاؤن؟ اس میں بالکل کوئی سازش نہیں تھی. اس کے جو 2 جے آئی ٹیز بنی, اس کے بعد انہوں نے استغاثہ کیا, اس کے بعد اپنا جو ہے وہ کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس وقت بھی زیر سماعت ہے, اور اس میں تقریباً 126 لوگ جو ہے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بلاول بھٹو کو فون کیا ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے انکوائری کی, تو اب آپ کو بطور ایک سیاستدان اور سیاسی جماعت امید ہے کہ اس معاملے میں بھی آئی جی سندھ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پریڈکشن تو میں نہیں کر سکتا, لیکن میں اس بات کا دعویدار ہوں
کہ انصاف جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے، آئی جی سندھ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ناقابل معافی ہیں، اور ان دونوں کے اوپر انکوائری کر کے جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے اوپر ذمہ داری بھی فکس ہونی چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے، کہ انصاف جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے، آئی جی سندھ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ناقابل معافی ہیں، اور ان دونوں کے اوپر انکوائری کر کے جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے اوپر ذمہ داری بھی فکس ہونی چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم کو یا وزیر دفاع کو اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہیے تھے، نہ کہ آرمی چیف اب یہ معاملات طے کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بطور سیاستدان بڑے خوشی خوشی ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ آرمی چیف کو اپوزیشن نے تو نہیں کہا، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ، انہوں نے مطالبہ تو آرمی چیف سے کیا تھا نا۔ مطالبہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کا موقف یہ تھا، انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، آپ کوئکلی یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ سب لوگ بہت حوالہ دیتے ہیں، نواز شریف صاحب نے کس کو الزام دیا تھا اس ملک میں جو الیکشن کی ریگنگ ہوئی یا پولیٹیکل انجینئر ہوئی؟ کیا آپ وہ نام لے سکتے ہیں جو آپ کے لیڈر نواز شریف نے لیا تھا؟ دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے پہلے تو ان تمام مسائل کا ذکر کیا جو اس وقت عوام کو درپیش ہے، اس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو انہوں نے اس طرح سے سمیٹا کہ ان تمام مسائل کی ذمہ داری اس وجہ سے ہے کہ دیر از اے اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ۔ جب ریاست کے اوپر ایک ریاست ہوگی تو نہ ریاست کام کر سکے گی اور اس کے بعد یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اب انہوں نے جو کہا تھا کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ، تو لوگ جو پوچھ رہے تھے ہم سے، کہتے یہ کیا ہوا جی اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ، یہ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے۔ میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ جو ہے وہ جس طرح سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ نریٹ کریں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، مگر رانا ثناء اللہ کیوں نہیں نام لے رہے کہ نواز شریف صاحب نے کس کا نام لیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ جب کہا تھا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا تھا۔ کیا نام لیا تھا؟ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی، انہوں نے جنرل فیض حمید سے مخاطب ہو کے یہ بات کی تھی۔ یہ تو کوئی اب کوئی چھپی ہوئی بات تو یہ نہیں ہے، یہ تو آپ بھی ان سے تائید کرتے ہیں ان کے موقع پر؟ میں میاں نواز شریف کی سپیچ کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، پوری پی ایم ایل این کرتی ہے، اور اب اس واقعے کے بعد پوری قوم کرتی ہے، اور آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، تو میاں نواز شریف صاحب نے اتنا عرصہ جو ہے یہ راز سینے میں کیوں دفن رکھا کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے، اور پہلے بطور وزیر اعظم کوئی کارروائی کیوں نہ کی؟ نہیں، وہ ہر دور میں آپ 92 سے لے لیں، وہ اس بات کے مخالف رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی نو اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ۔ انہوں نے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کس وقت آدمی، یہ آپ نے 92 کیوں کہا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ دیکھیں 92 سے مراد یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جب یہ مداخلت محسوس کی تو انہوں نے اس مداخلت کو انہوں نے نو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے نقصان اٹھایا، بعد میں بھی۔ تو ان کے رویے میں ایک تسلسل ہے کہ انہوں نے اس مداخلت کو ہمیشہ جو ہے وہ دل سے تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے اس میں اپنے ایمان کی حد تک کسی بات کے اوپر یقین ہی بندہ کر سکتا ہے نا، باقی طاقت تو من جانب اللہ ہے، آپ کو جتنی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ فائٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو فائٹ نہیں کر سکتے۔ مگر پھر اس طاقت کے ساتھ آپ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آپ کی پارٹی نے، آپ کے میاں صاحب نے، آپ نے ووٹ بھی دیا، تو کیا آج آپ شرمندہ ہیں اس ووٹ پہ؟ جی نہیں، ہم نے تو کوئی ووٹ نہیں دیا آرمی چیف کی توسیع کو، ہم نے تو ایک لیجسلیشن کی ہے، اور لیجسلیشن جو ہے فار آل ٹائمز ٹو کم ہے،
اور دیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ امپاور کرتی ہے پرائم منسٹر کے آفس کو. اس میں تو جو ہم نے لیجسلیشن کی ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ آپ آرمی چیف کو جو ہے وہ آپ توسیع دیں, یا کسی آرمی چیف کا نام لکھا ہے کہ اس کو توسیع دیں. آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ توسیع تو ہو چکی تھی. نہیں پتہ تھا. نہیں سن لیں نا, توسیع تو پہلے سے ہوئی تھی. نہیں قانون نہ بنتا تو نہیں ہوتی. نہیں کیسے نہ ہوتی, قانون نہ بنتا, قانون کے بغیر ہو جاتی. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ میں ہمیں الجھانے کے لیے آپ ادھر ادھر سے جو آپ بریک بینی کرتے ہیں نا, یہ آپ نہ کریں. بات سن لیں نا, بڑی سیدھی سی بات ہے. اگست میں آرمی چیف کی توسیع ہوئی. اگست میں آپ مجھے بتائیں کہ کس نے اس توسیع کی مخالفت کی, اور کیا وزیر اعظم نے یا اپنا جو ہے گورنمنٹ نے توسیع جو ہے وہ اپوزیشن سے پوچھ کے کی تھی؟ انہوں نے خود کی, بلکہ وزیر اعظم تو اتنے اسپیسیفک تھے کہ انہوں نے جو پروسیجر بھی نہیں بنایا, انہوں نے بلا کے انہوں نے توسیع کا فیصلہ کیا اور اپنے وزیر اعظم ہاؤس سے نوٹیفیکیشن کر دیا. وہ تو غیر قانونی ہو گئی تھی نا, اصل توسیع تو قانون سازی کے بعد. سن لیں, انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے نوٹیفائی کر دیا. انہوں نے ایڈوائز ہی نہیں بھیجی پریزیڈنٹ کو, اس کے بعد پریزیڈنٹ کو ایڈوائز بعد میں بھیجی. اچھا, اس کے بعد کیبنٹ سے اپروو پہلے لینی تھی, وہ بعد میں لی. ہوا یہ کہ جب یہ نومبر آیا تو ایک اپلیکیشن چلے گئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے جب اس بات کا جائزہ لیا تو سپریم کورٹ نے بھی توسیع کو انہوں نے یعنی جو ہے وہ غلط یا اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی لا کدھر ہے؟ تو وہاں پہ جو اٹارنی جنرل صاحب تھے, آپ ذرا تھوڑا سا جایا کریں نا بریکیوں میں بھی, انہوں نے کہا یہ قانون ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نون لیگ نے کہا ہم بنوا کے دیتے ہیں قانون. نا سن لیں نا, سپریم کورٹ نے اسی توسیع کو جو اگست میں تھی اس کو جو ہے وہ انڈر دی لا کرنے کے لیے 6 ماہ کی توسیع دی. ٹھیک ہے, اور 6 ماہ میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کہ آپ قانون سازی کریں. اب پارلیمنٹ نے جو ہے وہ قانون سازی کی ہے. پارلیمنٹ نے امپاور کیا ہے ٹو دی آفس آف دی پرائم منسٹر کہ آپ جو ہے وہ اس قانون کے تحت آرمی چیف کا تقرر کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ توسیع کر سکتے ہیں. یہ وزیر اعظم نہ کرتا توسیع. اچھا, یہ قانون اچھا قانون ہے جس کو آپ نے ووٹ دیا؟ دیکھیں, آرمی چیف کا تقرر کرنا اور ان سرکمسٹانسز میں جن سرکمسٹانسز کا اس لا میں ذکر ہے کہ جو اگر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں ملک میں تو ان حالات میں اس کو پرائم منسٹر کو یہ اختیار دینا کہ وہ توسیع کر سکے. تو پھر توسیع ٹھیک دی پرائم منسٹر نے؟ اس لیجسلیشن میں کوئی جو ہے وہ خامی نہیں ہے. یہ ثوابدید ہے وزیر اعظم کی. نہیں, لیکن کیا وزیر اعظم نے ثوابدید درست استعمال کی؟ سن لیں, جو ثوابدید ہے وہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اپنا ایکسرسائز کرنی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپنا جو وزیر اعظم ہے اس نے اپنی ایکسرسائز کو درست تسلیم کیا یا نہ اپنا درست اختیار کیا یا نہیں کیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے. میری پارٹی نے اگست میں جب توسیع دی تھی تو میری پارٹی نے اسے انڈورس کیا تھا. تو میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو, میں نے تو اپنی پارٹی کے فیصلے. آپ کی پارٹی کا یہ فیصلہ درست تھا آج کے حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں جی, میں پارٹی کے فیصلے کو نادرست کہنے کی تو میں جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا. پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا, میں اس وقت جیل میں تھا اور میں اس مشاورت میں شامل تو نہیں تھا, لیکن بہرحال جب پارٹی ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو اگر آپ اس مشاورت میں شامل نہیں بھی ہیں یا آپ کا مشورہ ادروائز بھی ہے تو پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو پھر اس کو تسلیم تو کرنا پڑتا ہے. تسلیم تو کرنا پڑتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے جو انڈورس کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن تو ہونی چاہیے تھی. اگر سپریم کورٹ نے آبزرو کیا تھا. نہیں, میں انڈورس کرنے کے بعد نہیں وہ بات نہیں کر رہا. آپ میرا سوال ذرا سمجھے کہ آپ کی پارٹی نے جو انڈورس کیا تھا نا, تو کیا وہ درست فیصلہ تھا آج کل کے حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں, پارٹی نے جو انڈورس کیا آفٹر کنسلٹیشن, تو پارٹی کے سامنے کیا حالات تھے, کیونکہ میں تو جیل میں تھا, مجھے تو نہیں پتا. اگر پہلے پتا ہوتا یہ حالات ہوں گے تو آپ کرتے؟ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں پارٹی نے درست فیصلہ کیا ہوگا. اور ان حالات میں
ان حالات میں جو ہے وہ پارٹی اس بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن فیصلہ جب کیا، فیصلہ حالات تو وہ تھے نا. اب اس کے بعد حالات ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد حالات ایسے ہی ہوں کہ آپ ابھی بھی جو ہے کہ یہ بڑا درست فیصلہ تھا. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی آرمی چیف سے ملاقاتوں کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے لوگ اور آپ بھی. اور اسی حوالے سے محمد زبیر صاحب نے ملاقاتیں کی، آرمی چیف نے کہا، مریم نواز کا، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر ہوا، ISI چیف بھی ملاقاتوں میں موجود تھے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ تحریکیں چلا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں دیکھیں، اس میں بڑی سیدھی بات ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر نے جو پابندی لگائی ہے وہ مجھ سمیت سب کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. کیا پابندی ہے؟ کوئی آدمی پارٹی پرمیشن کے بغیر اور ماسوائے اس کے کہ کوئی قومی کاز ہو جو ہے وہ آرمی چیف سے یا آرمی کے کسی بھی آدمی سے جو ہے وہ نہیں مل سکتا. بڑی سیدھی بات ہے. رانا صاحب، جو فیٹف کی قانون سازی ہوئی، آپ کے کچھ بندے بھاگ گئے، ووٹ ڈالنے نہیں آئے، تو یہ کیا پارٹی کی مرضی سے وہ نہیں آئے تھے؟ اور کیا ایکشن لیا ابھی تک ان پارٹی اراکین کے خلاف جو ووٹ والے دن غائب ہو گئے تھے اور وہ متنازع قانون پاس ہو گئے جن کی بظاہر آپ کی پارٹی مخالفت کر رہی تھی؟ نہیں، اس میں دیکھیں، آپ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ ایک مخصوص نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہیں. میری پارٹی، میری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل اس بارے میں سویلین بالادستی کے لیے جو پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے. میں فیٹف قانون سازی کے میں جو لوگ نہیں آئے، دیکھیں وہ جو حاضری ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مثالی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 84 ممبرز میں صرف 3 ممبر جو ہے وہ غیر حاضر تھے. ان 3 ممبرز میں سے افضل کھوکر، اس کی لائلٹی کے اوپر کوئی آدمی جو ہے وہ عدم اعتماد نہیں کر سکتا. لاہور سے ہمارے ممبر ہیں، وہ کینسر پیشنٹ ہے. سینٹ کے بشمول آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے. اس کے بعد دوسرے تھے اپنا احسان الحق باجوہ، وہ دبئی میں ہیں، ان کے خلاف یہاں پہ مقدمات درج ہیں، اس لیے وہ نہیں آ پا رہے. ہمارے جو رضا مانیکا ہے وہ ناران تھے، اور رات کو کوشش ہم نے کی لیکن وہاں سے کوئی فلائٹ نہیں تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھی کہ وہ پہنچ سکے. اب اس کے علاوہ باقی ساری سینٹ میں کتنے لوگ آپ کے نہیں آئے؟ سن لیں، ساری پارٹی حاضر تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی مثالی حاضری کبھی اس سے پہلے آپ نے دیکھی؟ سینٹ میں کتنے لوگ نہیں آئے؟ سینٹ میں 4 لوگ تو وہ ہیں جو اس دن کی بات نہیں ہے، جو سال پہلے سے جا چکے ہیں. ان میں سے 2 خواتین ہیں، تو اپنا 2 جو ہیں وہ KPK سے ہیں. ان میں سے ایک شاید آزاد الیکٹ ہو گئے، ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ جا چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 ممبرز ہمارے جو ہے وہ، ایک سلیم ضیاء صاحب، اور سلیم ضیاء صاحب جو ہے اگر وہ آپ ان کو کہیں کہ وہ پارٹی کا لائل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. اس کیوں نہیں آئے؟ نہیں، اس کا جو آپریشن ہوا ہے اپنا چلنے کے قابل نہیں ہے. تو سلیم ضیاء صاحب کے علاوہ باقی یہ 5 لوگ غیر. اس کا مطلب ہے یہ فیٹف کی قانون سازی میں کوئی دھاندلی تو نہیں ہوئی نا؟ یہ تو بس ٹھیک ہے آپ کے بندے. نہیں، دھاندلی یہ ہوئی کہ ہمارے بندے زیادہ تھے، انہوں نے گنتی میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کر دی. یہاں پہ گنتی تو آپ لوگوں نے خود ہی کی نا، کسی اور نے تو نہیں؟ خود نہیں کی، وہ اسپیکر صاحب نے کروائی. تو ہم اس وقت شور ہی کرتے رہے کہ جناب اسپیکر صاحب گنتی غلط ہے، اس کو ری کاؤنٹ کرائیں، لیکن اسپیکر صاحب نے ری کاؤنٹ کرنے سے انکار کر دیا. اچھا، جس روز یہ قانون سازی ہوئی اسی روز رات کو آپ کے لیڈران جو ہیں، شہباز شریف صاحب، ایون بلاول بھٹو اور دوسری کے جو لیڈران ہیں وہ بھی GHQ میں گئے، وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں آرمی چیف سے ملے. تو وہ کیا تھا؟ مطلب کیا وہ ایک غلط چیز تھی؟ نہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ تھا کہ GB کے الیکشن جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بین الاقوامی کوئی غیر ملکی سازش ہے جس میں انڈیا ملوث ہے، اور وہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات کے متعلق جو ہے وہ بڑی صورتحال جو ہے وہ امبیرسنگ ہے. تو غلط بتایا گیا تھا، بڑی پریشان کن ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک قومی جو ہے وہ سوچ اور قومی جو ہے وہ کنسیڈریشن کے بعد پالیسی جو ہے وہ بننی چاہیے. تو کیونکہ یہ قومی معاملہ ہے، ایک نیشنل کاز ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلایا گیا یہ کہہ کے کہ وہاں پہ وزیر اعظم بھی ہوں گے اور باقی ساری پارٹیز بھی ہوں گی اور بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے گی. تو آپ کو غلط بیانی کی گئی کہ وزیر اعظم بھی موجود ہوں؟ جی بالکل نہیں، یہ غلط بیانی سے پہلے بھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جب گئے ہیں تو وزیر اعظم صاحب وہاں پہ سے غائب تھے
اور وہاں پہ پھر سب نے آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور وہاں پہ جو ہے وہ جی بی کے الیکشن کے علاوہ میری انفارمیشن کے مطابق وہاں پہ کوئی فیصلہ یا کوئی اور ڈسکشن نہیں ہوئی. کوئی سیاسی باتیں نہیں ہوئی؟ سیاسی باتیں دیکھیں جی، کوئی اپنے طور پہ اگر ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ بیسک کاز یہی تھا جو ڈسکس ہوا ہے. اچھا، اب یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی ہے اس میں اس تحریک کا الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید استعفے بھی ایک آخری مرحلے میں سامنے آ سکتے ہیں. تو اگر جس طرح آپ نے پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہیں کیے تھے آپ کے اسپیکر نے، اگر پی ٹی آئی کے اسپیکر بھی آپ کے استعفے منظور نہیں کرے گا یا صوبائی اسمبلی میں استعفے منظور نہیں کریں گے وہ، تو پھر آپ کے استعفوں کا کیا اثر ہوگا؟ نہیں، استعفے دینے ہوں تو اسپیکر کی صوابدیدی کوئی نہیں ہے نامنظور کرنے کی. تو آپ لوگوں کے اسپیکر نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیے تھے پی ٹی آئی کے؟ انہوں نے دیے نہیں تھے. تو استعفے تو دیے تھے، وہ تو دے کے اسمبلی میں نہیں آئے. بالکل نہیں دیے تھے، ایسے انہوں نے فراڈ کیا تھا. یہ عادی ہیں فراڈ کرنے کے. تو آپ کس طرح دیں گے؟ سن لیں نا، اپنا جو ہے جاوید ہاشمی، اسے استعفیٰ دیا تھا نا، تو پھر اسپیکر نہ کرتا ایکسیپٹ، اسے ایکسیپٹ کرنا پڑا نا. تو اس کے ساتھ ہی سیٹ پہ اپنا بیٹھا تھا اپنا شاہ محمود قریشی، اس کے ساتھ ہی شفقت محمود بیٹھا تھا. جب جاوید ہاشمی نے استعفیٰ دیا، یہ بھی اٹھ کے دے دیتے استعفیٰ، تو ان کا بھی ایکسیپٹ ہو جاتا. انہوں نے دیے نہیں تھے. اگر آپ ان ہاؤس آ کے اسپیکر کو مخاطب کر کے استعفیٰ سرنڈر کریں گے تو ٹیبل کریں گے تو کوئی اس کو جو ہے وہ روک ہی نہیں سکتا. تو آپ کس طرح استعفے دیں گے؟ ان ہاؤس میں آ کے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہوا نہیں ہے. جب یہ فیصلہ ہوگا تو پھر استعفے دینے کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ پھر ایکسیپٹ ہوں. اچھا، نواز شریف صاحب کے تقریروں پہ پابندی لگا دی ہے پی ڈی ایم نے، آپ کی پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اب نہیں تقریر کریں گے. نہیں، ہماری پارٹی کا تو پہلے دن سے جو ہے یہ موقف یا فیصلہ ہے کہ ان جلسوں میں جن کی میزبانی ہمارے پاس ہوگی وہاں پہ ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ مدعو کریں گے، یا بہرحال وہ جلسہ انہی کی میزبانی میں ہوگا تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ مخاطب ہوں گے. باقی جو ہے کوئٹہ میں بھی نہیں کریں؟ کوئٹہ میں اب مجھے نہیں پتا کہ اگر جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، حالانکہ ہماری پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ یا نہ ریکویسٹ تھی نہ مطالبہ تھا، لیکن اے پی سی میں میاں صاحب کی شرکت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ شریک ہوں اور آپ خطاب کریں اے پی سی کے اجلاس سے. اب اس میں محمود خان اچکزئی اگر اپنے طور پہ ان کو مجبور کریں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انکار کریں یا ایکسیپٹ کریں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جن جلسوں کو ہوسٹ پی ایم ایل این کرے گی ان میں خطاب کروں گا. تو بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے متفق تو نہیں لگتے؟ نہیں، تو یہ بیانیے سے متفق کیسے نہیں ہے وہ؟ آپ ان کی تقریر جو ہے وہ گجرانوالہ جلسہ میں اور ایون کراچی کے جلسہ میں دیکھیں متفق نہیں ہے، تو اور وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے تو نام نہیں لیا. نہیں، نام ان کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر بندے نے تقریر اپنی کرنی ہے نا، اس نے دوسرے کی تقریر کی تائید تو نہیں کرنی، اس نے اپنی بات کہنی. اب یہ جو اپنا سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات ہے، یہ تو بات شروع ہی بلاول نے کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شروع ہی بلاول نے کی ہے. تو یہی تو میاں صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں لیکن الفاظ تو اپنے اپنے ہیں نا، ہر آدمی جو اسپیچ کرتا ہے اس کے الفاظ تو اپنے استعمال کرے گا نا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ سیاستدان اور پرٹیکولرلی نون لیگ کے لوگ، یہ خواجہ آصف صاحب نے جیسے کہا کہ الیکشن والی رات وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے فون پر کی بات ہوئی اور پھر وہ جیت گئے تھے، تو ابھی بھی تیار بیٹھے ہیں کہ آرمی چیف کا فون آ جائے، صرف نام بے شک گلگت بلتستان کا لے لیں لیکن بات پورے پاکستان کی اگر کرنے کے لیے بلا لیں تو وہ چلے جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی جا سکتا ہے. اگر کسی نے جانا بھی ہوا تو اسے پارٹی سے پرمیشن لینی پڑے گی، اور پارٹی کی جو اپنا کور کمیٹی ہے، جو پارلیمانی ایڈوائزری گروپ ہے، تو اس میں لوگ بیٹھ کے جو ہے اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ جانا ہے یا کسی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ جائے تو بالکل جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. محمد زبیر صاحب جو آرمی چیف سے ملے تھے اور کافی تنازع کا بھی شکار رہے ہیں، تو ان کو ترجمان لگانے کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، ترجمان لگانے کا ان کو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بیلنسڈ آدمی ہے اور دوست ہیں جنرل باجوہ صاحب اور ایکسپیرینسڈ ہے، تو اس کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے.
تو باقی جہاں تک جانے کا تعلق ہے تو باجوہ صاحب کا تو وہ دوست وہ آج بنا ہے، اس کا تو 35 سال کا تعلق ہے. جب باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے تو اس وقت بھی وہ جاتا بھی تھا، ملتا بھی تھا. اور اب جو 7 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے تو 2 منٹ کی بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دی ہے، تو باقی 6 گھنٹے 58 منٹ کی بات جو ہے وہ بھی تو زبیر صاحب کے پاس ہی ہے نا. وہ آپ کچھ بتا سکتے؟ نہیں، اس میں دیکھیں وہ ان کا جو ہے ان کی امانت ہے، وہ جب اور جیسے مناسب سمجھیں گے تو وہ بتائیں گے. تو ان باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ اس بات کو ان کا یہ موقف ہے کہ میں جو ہے وہ میاں صاحب کا یا مریم نواز صاحب کا نمائندہ بن کے نہیں گیا. میرا تعلق تھا، میں وہاں پہ گیا ہوں، اس سے پہلے بھی میں جاتا رہا ہوں، اور وہاں پہ ساری جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں آل ٹوگیدر تمام، تو انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے کہ وہ کوئی میسیج لے کے گئے تھے اور آگے سے کوئی جو ہے وہ ایسی بات ہوئی ہے جس طرح کا اظہار کیا گیا ہے. تو آخر میں یہ بتائیں کہ کیا ہماری فوج سیاست میں ملوث ہے؟ جی نہیں، فوج ملوث نہیں ہے. کون؟ فوج کبھی بھی ملوث نہیں ہوئی. ضیاء الحق کے بھی جو ضیاء الحق اور اس کے رفقائے کار جو تھے وہ ملوث تھے. جنرل مشرف اور اس کے جو ساتھی تھے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج تو پھر جو یعنی ناصر جاوید 23 سال کا نوجوان جو ایک شہید کا بیٹا تھا اور اپنی والدہ کا وہاں سہارا تھا، فوج تو وہ بھی ہے. فوج تو میجر محمد اسحاق لاہور سے، جس کی میرا خیال ہے کہ 2 سال کی بچی تھی، اور اس نے اپنا آج جو ہے وہ قوم کے جو ہے وہ کل کے لیے قربان کیا. فوج تو وہ بھی ہے. کیا فوج کے موجودہ سربراہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں؟ جی بالکل ہے. اس کا کیا ثبوت؟ اس کا ثبوت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی سپیچ ہے. میرے لیے تو اس سے زیادہ اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کو اگر کوئی ثبوت اور چاہیے تو وہ اور بہت ساری چیزیں. یہ کب سے؟ بہرحال یہ میاں نواز شریف صاحب نے جن چیزوں کو جو ہے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایسے ثبوت جو 2 ٹوک بھی ہوں اور جو قابل فہم بھی ہوں، اس کے متعلق میاں نواز شریف صاحب آئندہ بات کریں گے. اور اس کے باوجود آپ لوگوں کے لیڈر اور محمد زبیر صاحب جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی آرمی کے ہی سربراہ ہیں نا. وہ پاکستانی ہیں. آپ لوگ سب مانتے کہ آپ لوگ شریک جرم ہیں؟ اگر سن لیں وہ پاکستانی ہیں. ان کے یہاں پہ ان کا خاندان ہے، ان کی عزیزداری ہے. یہ گکھڑ گجرانوالا، یہ ہم جو ہے وہ جلسہ جب ہم نے کیا تو گکھڑ سے میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگ جو ہے وہ ہمارے جلسے میں بھی آئی تھی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ فوج میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے عزیز جو ہیں وہ فوج میں، تو کیا ہم ان سے ملنا جو وہ بند کر دیں؟ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی ہیں تو کوئی اعتراض؟ عزیز داریاں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کس کا کیا عمل جو ہے وہ قانون، آئین اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے، اور کون سا عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہ بات جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کسی کو کوئی کٹہرے میں لا کھڑا کر دو، یا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو جو ہے وہ سزا دے دو. انہوں نے کہا کہ جو ہو گیا چلو ہو گیا، ختم کریں اس کو. آج سے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ آگے چلنا ہے. تو کوئی اثر یہ ملک جو ہے یہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. تو کوئی اثر لیا ہے میاں صاحب کی تقریر کا ادارے نے؟ میاں صاحب نے جو کہا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نہیں تو کوئی اثر ہوا ہے اس کا؟ میں کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اسی کا اثر ہونا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے. فریش الیکشن چاہتے ہیں؟ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہوں اور ووٹ کو عزت دی جائے، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، اور اس فری اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو مرضی کو جیت جائے.
بھلے یہی جیت جائیں ہم اس کو تسلیم کیا اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ سیٹ اپ میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے. معاملہ یہ ہے کہ بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ ایک عمل جو ہے وہ نہ کریں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو اب آپ تلافی چاہتے ہیں؟ نہیں، تلافی کی بات نہیں ہے. اگر اس ملک کو بھی تو کسی جگہ لے کے جانا ہے نا، آخر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے نا. مطیع اللہ جان نے روز روز تو اغوا نہیں نہ ہونا، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے نا. اب ایک دفعہ اگر اغوا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے کہ ہر روز اب یہی کام ہونا چاہیے. اور آپ پہ بھی روز روز تو مقدمے نہیں بن. وہی بات ہے نا کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ روز روز ہم نے اپنی جان پہ سہا ہے، آپ نے سہا ہے، لیکن ہم نہ مطیع اللہ جان یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا ان کو کٹہرے میں لاؤ، ان کو سزا دو. نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی ہے ان کے اوپر ہیروئن واپس ڈالو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہمارے ساتھ ہوا ہے آئندہ کسی کے ساتھ نہ ہو. جب ہمارے ملک کی اتنی بڑی جماعت یہ بات کرتی ہے کہ وہ ملزموں کو کٹہرے میں نہیں لانا چاہتی، تو ہم جیسے شہری اور صحافی کیا سوچ سکتے ہیں؟ وہ کیوں چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. یہ جو ایک دنیا میں یہ دونوں طرح کے جو ہے وہ سیٹ اپ یا مسالے موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ماضی میں الجھ جائیں اور لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو سزا دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے، اس لیے آپ اپنے جو کل گزر گیا ہے اس کو تو آپ بدل نہیں سکتے. جو آنے والا کل ہے پہلے اس کی فکر کریں، اس کو بہتر کر لیں. اس کے بعد اگر ٹائم ملے گا تو پھر اس کل کی بھی جو ہے نا وہ خبر لے لی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے جو مشرف والے معاملے میں آپ نے پنگا لیا تھا وہ ایک غلطی تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صحیح اقدام تھا. اس اقدام سے جس بات کی اسٹرگل ہم آج کر رہے ہیں اس اقدام کا حتمی اور منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے ابھی تک ہم جو ہے وہ جدوجہد میں، ابھی تک ہم اسٹرگل میں ہیں. لیکن بات وہی ہے جو اس وقت شروع کی تھی، آج بھی وہی بیانیہ ہے، آج بھی وہی بات. دوبارہ ایسا پنگا تو نہیں لیں گے آپ لوگ؟ میں کہتا ہوں کہ ہم تو اس پنگے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پنگا جو ہے یہ پریویل کر جائے، مشرف کو معاف کر دیا اور کامیاب ہو جائے. مشرف کو معاف کر دیا آپ کی پارٹی؟ نہیں، اس کی پارٹی کو ہمارے پاس تو نہ اس کی معافی ہے تو نہ اس کی تلافی ہے. اس کو جو سزا عدالت نے دی ہے اس سزا کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. معافی اگر ملنی ہے تو عدالت سے مل جائے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ، سابق وزیر قانون پنجاب اور پنجاب کے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر. بہت سی انہوں نے باتیں کی اور یقینی طور پہ ماضی سے بھی کچھ سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. اور اب توقع یہی ہے رانا ثناء اللہ کو بھی اور ان کی جماعت کو بھی کہ ابھی تک جو اس ملک کے ساتھ ہوا، جو ان کی جماعت کے ساتھ ہوا، جو ان کی حکومت کے ساتھ ہوا، اب اس کی تلافی کا یہی طریقہ ہے کہ اب نئے الیکشن ہوں. اور ان الیکشن میں جو پہلا نتیجہ آیا تھا 25 جولائی والے الیکشن میں، وہ نتیجہ اب جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں آنا چاہیے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنے ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو جناب.